السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے ہی کامن ایشو کے لیے، جو ہے دانتوں پہ پلاک کا جم جانا، پیلی تہ کا جم جانا، ٹارٹر کا جم جانا، جو بھی اس کو نام دیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہوم ریمیڈی ہے جو گھر پہ آپ بڑے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں، ایک ماؤتھ واش، جسے تیار کر کے آپ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں۔ استعمال کب کرنا ہے؟ صبح برش کے بعد، شام کو برش کے بعد۔ کتنی دیر منہ میں رکھنا ہے وہ ماؤتھ واش؟ آپ نے 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ تک۔ اس ماؤتھ واش کو بنانے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی: بیکنگ سوڈا نمبر 1، سوڈیم بائی کاربونیٹ نمبر 2، ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ دونوں چیزیں ایزیلی میڈیکل اسٹور سے اویلیبل ہیں، کسی کو بھی مل سکتی ہیں۔ دونوں کو آپ نے برابر مقدار میں مکس کرنا ہے، اور وہ مقدار کتنی ہوگی؟ مقدار ہوگی 1/4 ٹیبل اسپون۔ 1 ٹیبل اسپون کا ہاف لیں، اس کا بھی ہاف لیں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا۔ پھر اسی مقدار میں آپ نے لینا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ، بیکنگ سوڈا 1 چمچ کا چوتھا حصہ بیکنگ سوڈا، اور 1 چمچ کا 1/4 حصہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ دونوں ہم مکس کریں گے آدھا گلاس پانی میں، تو ہمارا یہ سلوشن تیار ہوگا، جسے ہم ماؤتھ واش کے طور پہ استعمال کر سکیں گے۔ اس کو منہ میں رکھیں دانت برش کرنے کے بعد اس ماؤتھ واش کو 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ تک اپنے منہ میں رکھیں، اور اس کے بعد کلی کر لیں۔ یہ آپ کے پلاک کو، ٹارٹر کو، یا پیلی تہ، جو بھی آپ اسے کہیں، اس کو ختم کرنے میں آپ کو مدد دے گا۔ اس کے فائدے آپ کو کیا کیا ہوں گے؟ نمبر 1، آپ کے منہ سے اسمیل آنا بند ہو جائے گی۔ نمبر 2، مسوڑوں کی سوزش، جنجیوائٹس، وہ ختم ہوگا۔ آتے ہیں اس کی سائنٹیفک بیسس کی طرف کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور پھر یہ کام کیسے کرتا ہے۔ سائنٹیفک بیسس کی طرف آئیں تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ ٹارٹر پلاک بنتا کیوں ہے۔ یہ بیکٹیریا بناتا ہے۔ بیکٹیریا کیوں بناتا ہے؟ بیکٹیریا اپنے خوراک کے ذریعے جو ہمارے منہ میں جاتا ہے، اس کو سروائیول کے لیے ایک کالونی کی، ایک تہ کی، ایک پروٹیکٹیو لیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ وہ بناتا ہے دانتوں کے اراؤنڈ، اور یہ کیلشیم کی بنی ہوتی ہے، اور یہ سلپری سلائمی سرفیس ہوتی ہے۔ اس کے اندر بیکٹیریا رہ کے اپنے آپ کو امیون سسٹم سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ امیون سسٹم اس لیئر کے اندر ہمارا کام نہیں کرتا۔ بیکٹیریا کو خوراک میں چاہیے گلوکوز کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ گلوکوز سے وہ بناتا ہے لیکٹک ایسڈ، جس سے وہ انرجی لیتا ہے، اور یہ لیکٹک ایسڈ سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ ہمارے جو دانت ہیں ان کی ڈی کیلسیفیکیشن کرواتا ہے کہ لیکٹک ایسڈ دانتوں کے اندر موجود کیلشیم کو باہر نکالتا ہے، جس سے دانتوں کی کیلشیم نکلنے کی وجہ سے دانت کمزور پڑتے ہیں، دانتوں میں کیوٹیز بنتے ہیں، اور یہی پھر پلاک بڑھتا جب آپ کے گمز کو، مسوڑوں کو انویٹ کرے، ان کی طرف، ان میں مداخلت کرے، ان میں داخل ہو، ان کی تہ کو ڈسٹرب کرے، تو آپ کو مسوڑوں کی سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں جنجیوائٹس۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ برش کرتے ہیں، آپ کو دانتوں کے برش کرنے کے بعد جھاگ کے ساتھ، جو پیسٹ کی جھاگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ خون آنے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات دانتوں کے برش کرنے کے بعد بھی آپ کو خون آتا رہتا ہے۔ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جنجیوائٹس۔ جنجیوائٹس 2nd سٹیج سمجھ سکتے ہیں پلاک کی، کہ جب وہ دانتوں سے افیکٹ کرتا مسوڑوں تک اپنا اثر لے جاتا ہے۔ بیکٹیریا ہمارے دانتوں میں کیا نقصان دیتا ہے؟ اپنی لیئر بنانے کی وجہ سے ایک تو اسمیل پروڈیوس کرتا ہے، جو ہمارے سانس کے ساتھ بات کرتے وقت منہ سے آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ گمز کو افیکٹ کرنے کے بعد وہاں سے بلیڈنگ کرواتا ہے۔ ان کو روکنے کے لیے جو ہوم ریمیڈی بتائی، اس میں موجود بیکنگ سوڈا میں ہوتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ، جو کہ الکلائن کمپوننٹ ہے۔ سائنٹیفکلی اٹ از این الکلائن کمپوننٹ۔ الکلائن کمپوننٹ کیا کرتا ہے؟ بیکٹیریا جو لیکٹک ایسڈ والا ایک ایسڈک ماحول بناتا ہے، اس کو نیوٹرل کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہو پاتی، اور اس کی بنائی گئی وہ سلپری سرفیسز، بایو فلمز، اس سلائمی سرفیس کو بھی ختم کرتا ہے۔ 2nd نمبر پہ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ بھی سملرلی آپ کے بیکٹیریا کا الکلائن انوائرمنٹ کو ختم کرتا ہے، اس کو نیوٹرل کرتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے
یہ جو بایو فلمز بنی ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا امیون سسٹم سے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ جو بھی نقصان بیکٹیریا پروڈیوس کرتا ہے ان پلاک بننے کے نتیجے میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے دانت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نیچرل کمپوننٹس یوز کر سکتے ہیں دانتوں کی خوبصورتی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کہ ان میں پلاک، ٹارٹر یا پیلی تہ کا جمنے کا عمل نہ ہو، اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں روز میری آئل، آرگینو آئل۔ اس کے علاوہ ہلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، زائلیٹول گم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زائلیٹول گم بھی سائنٹیفکلی الکلائن ہی ہے اور یہ ایسیڈک بیکٹیریا کا انوائرمنٹ بننے سے روکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔